السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو صرف ایک زمانے تک محدود نہیں رہے بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے بھی سبق چھوڑ گئے۔ انہی بڑے واقعات میں سے ایک ہے جنگ صفین۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے امت کے اتحاد کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ یہ جنگ سن 37 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے ایک مقام صفین پر پیش آئی۔ ایک طرف خلیفہ وقت شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب تھے، دوسری طرف شام کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان تھے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، دونوں اسلام کے عظیم سپاہی تھے، دونوں اپنے اپنے انداز میں حق کے طلبگار تھے، مگر حالات ایسے ہوئے کہ بھائی بھائی کے مقابل آ گئے۔ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ نوبت کیوں آئی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت اسلام کی تاریخ کا سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ آپ کو ناحق شہید کر دیا گیا، مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی، امت غمگین ہو گئی۔ شہادت کے بعد سوال کھڑا ہوا کہ اب خلافت کس کے سپرد کی جائے۔ اہل مدینہ نے سب کے مشورے سے حضرت علی کو خلافت کی ذمہ داری دی۔ آپ نے ابتدا میں پس و پیش کیا، لیکن پھر امت کے اصرار پر یہ بوجھ قبول کر لیا۔ مگر ادھر شام کی گورنر حضرت معاویہ نے بیعت میں تاخیر کی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ سب سے پہلے قاتلان عثمان کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی کا موقف تھا کہ ریاست ابھی کمزور ہے، پہلے حکومت کو سنبھالنا اور نظم قائم کرنا ضروری ہے، پھر عدل کے ساتھ قاتلوں کو سزا دی جائے گی۔ یوں ایک طرف فوراً قصاص لینے کا مطالبہ تھا، دوسری طرف پہلے نظام قائم کرنے کی حکمت۔ یہی فرق رفتہ رفتہ بڑے اختلاف میں بدل گیا۔ دونوں طرف خط و کتابت ہوئی، نمائندے بھیجے گئے، دلائل دیے گئے۔ حضرت معاویہ کہتے عثمان مظلوم شہید ہوئے ہیں، قاتلوں کو ابھی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت علی فرماتے میں انکار نہیں کرتا، لیکن وقت اور حالات دیکھنے ہوں گے، اگر ہم نے جلدی کی تو امت مزید بڑھ جائے گی۔ اس اختلاف کا کوئی درمیانی حل نہ نکلا۔ آخر کار دونوں جانب لشکر تیار کیے گئے، حضرت علی کے ساتھ اہل عراق جمع ہوئے، کوفہ ان کا مرکز بنا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ اہل شام مضبوطی سے کھڑے ہو گئے، ہزاروں سپاہی، گھوڑے، ہتھیار اور پرچم صفین کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ صفین کا میدان دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجیے، ایک طرف اہل عراق کے خیموں کی لمبی قطاریں، دوسری طرف اہل شام کے پرچم بلند، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، سپاہیوں کی للکار اور فضا میں پھیلا ہوا تناؤ۔ سب جانتے تھے کہ کل بھائی بھائی کے مقابل ہوں گے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کئی بار صلح کی کوشش کی گئی۔ بزرگ صحابہ چاہتے تھے کہ خون نہ بہے، پیغام بھیجے گئے، بات چیت ہوئی، لیکن ایک طرف قصاص کی ضد تھی اور دوسری طرف حکمت کی بات۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلح نہ ہو سکی۔ پہلا تنازع پانی پر ہوا۔ اہل شام نے دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیا اور اہل عراق کو روک دیا۔ خبر حضرت علی تک پہنچی، آپ نے فرمایا پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ سب کا حق ہے۔ پھر ایک جھڑپ کے بعد پانی سب کے لیے کھول دیا گیا۔ اس واقعے نے دکھا دیا کہ دلوں میں انصاف زندہ ہے، مگر بڑے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ پھر وہ دن آ گیا جب لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت علی نے اپنی فوج کو خطاب کیا، اے میرے ساتھیو، ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہماری نیت یہ نہیں کہ ہم مال یا زمین کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امت ایک ہو جائے اور عدل قائم ہو۔ ادھر حضرت معاویہ نے بھی اپنے لشکر کو خطاب کیا، اے اہل شام، ہم مظلوم خلیفہ عثمان کے قصاص کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو سزا ملے تاکہ امت میں انصاف قائم ہو۔ یوں دونوں طرف اپنی اپنی بات کو حق سمجھا جا رہا تھا۔ صفین سیدھی ہوئی، تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں، پہلے انفرادی مقابلے ہوئے، کبھی اہل عراق کا سپاہی غالب آتا، کبھی اہل شام کا، پھر دونوں فوجیں ٹکرا گئیں۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی چمک، گھوڑوں کی ٹاپیں اور انسانوں کی للکاریں فضا میں گونجنے لگیں۔ یہ کوئی ایک دن کی لڑائی نہ تھی، کئی دن تک دونوں لشکر آمنے سامنے رہے، دن بھر تلواریں چلتی رہیں، رات کو کچھ دیر کے لیے لڑائی رک جاتی، رات کے وقت کبھی کبھار صلح کی بات چیت بھی ہوتی، لیکن جب صبح نکلتی تو پھر نیزے بلند ہو جاتے۔ اسی جنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا دیا۔ حضرت عمار بن یاسر میدان میں آئے، وہ نہایت جوش و جذبے کے ساتھ لڑے اور پھر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے دونوں لشکروں کو لرزا دیا۔ سب کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ جملہ تاریخ
تاریخ میں ایک فیصلہ کن نشان بن گیا۔ جنگ کی شدت بڑھتی گئی، زمین خون سے رنگی جا رہی تھی، کبھی اہل عراق غالب آتے، کبھی اہل شام۔ ہر سپاہی یہ سمجھتا کہ وہ حق پر ہے۔ تلواریں تھک رہی تھیں مگر جذبات ٹھنڈے نہ ہوتے تھے۔ جب اہل شام کو شکست کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے ایک غیر معمولی تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کر دیے اور پکارا، اے اہل عراق، آؤ ہم قرآن کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اہل عراق کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ بہت سے لوگ کہنے لگے، ہم قرآن کے مقابلے میں تلوار کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں یہ پیشکش قبول کرنی چاہیے۔ حضرت علی نے انہیں سمجھایا، یہ تدبیر صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ قرآن تو ہمیشہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم قرآن ہی پر عمل کر رہے ہیں، مگر یہ وقت جنگ روکنے کا نہیں، فیصلہ قریب ہے۔ لیکن لشکر کے اندر سے زور زور سے آوازیں آنے لگیں، ہم قرآن کا فیصلہ مانیں گے ورنہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی کے لیے یہ ایک کڑا امتحان تھا۔ آخرکار خون رکوانے کے لیے آپ نے بھی حکمیت کی تجویز مان لی۔ دونوں طرف سے نمائندے مقرر کیے گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اہل عراق کی طرف سے اور حضرت عمرو بن العاص اہل شام کی طرف سے۔ ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ آخرکار انہوں نے طے کیا کہ خلافت کے معاملے میں دونوں فریق اپنے اپنے دعوے سے دستبردار ہوں اور امت ایک نئے خلیفہ پر اتفاق کرے۔ مقرر دن آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سب کے سامنے اعلان کیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو ہٹا دیا جائے تاکہ امت ایک نئے خلیفہ پر متفق ہو جائے۔ میں سب کے سامنے حضرت علی کو معزول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف ہو گئے۔ پھر حضرت عمرو بن العاص کھڑے ہوئے اور کہا، ابو موسیٰ نے اپنے ساتھی علی کو معزول کر دیا ہے، لیکن میں اپنے ساتھی معاویہ کو خلیفہ باقی رکھتا ہوں۔ یہ سن کر مجمع میں شور مچ گیا۔ ابو موسیٰ اشعری حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، عمرو یہ کیا کیا؟ ہم نے تو طے کیا تھا کہ دونوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن عمرو بن العاص نے کہا، میں نے یہی مناسب سمجھا۔ یوں یہ فیصلہ امت کو مزید الجھا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اہل شام معاویہ کے گرد اور زیادہ متحد ہو گئے۔ اہل عراق میں نا اتفاقی بڑھ گئی اور خوارج نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ سب گناہ ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں۔ یہی گروہ بعد میں خوارج کہلایا۔ انہوں نے نہ صرف علی کی خلافت کا انکار کیا بلکہ عام مسلمانوں پر بھی تلواریں اٹھا لیں۔ ہر اس شخص کو کافر کہتے جو ان کے نظریے سے متفق نہ ہوتا۔ حضرت علی نے انہیں بار بار سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ بالآخر ایک علیحدہ جنگ لڑی گئی جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ اس میں خوارج کو شکست ہوئی مگر امت مزید کمزور ہو گئی۔ بھائیوں اور بہنوں، جنگ صفین نے امت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، ہر گھر سوگوار ہوا۔ دوسرا نقصان یہ تھا کہ امت کا اتحاد ٹوٹ گیا، فرقے اور گروہ وجود میں آئے۔ تیسرا نقصان یہ تھا کہ خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا جو صدیوں تک درد سر بنا رہا۔ اور چوتھا نقصان یہ تھا کہ خلافت کا مسئلہ دینی سے زیادہ سیاسی بن گیا۔ لیکن ان نقصانات کے ساتھ ساتھ یہ جنگ ہمیں کئی بڑے سبق بھی دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اختلاف کو ہمیشہ صبر، عدل اور بات چیت سے حل کرنا چاہیے، تلوار سے نہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون سب سے قیمتی ہے، ایک مومن کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ قرآن کو صرف نعرے کے طور پر نہیں بلکہ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے اپنانا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ قیادت کی ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ علی اور معاویہ جیسے عظیم صحابہ بھی اختلاف میں آمنے سامنے آ گئے، تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ قیادت کتنا بڑا امتحان ہے۔ پانچواں سبق یہ کہ امت کی طاقت اتحاد میں ہے۔ جب امت تقسیم ہوتی ہے تو دشمن کو فائدہ ملتا ہے اور مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جنگ صفین تاریخ کا ایک کڑوا باب ہے۔ اس میں دونوں طرف عظیم صحابہ موجود تھے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم سب کے بارے میں ادب اور احترام کا رویہ رکھیں۔ ہمیں ان کے اجتہاد پر حسن ظن رکھنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو ان غلطیوں سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم جنگ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپس میں محبت، اتفاق اور عدل عطا فرمائے اور امت محمدیہ کو آئندہ ایسے امتحانوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا ویڈیو آج تک کا بس یہیں تک، آگے میں ویڈیو اور لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔